السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، خبر آئی ہے اور اس خبر نے ہماری بنیادوں کو ہلا دیا، یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک بندہ پکڑا گیا ہے جس نے 100 سے زیادہ بچیوں اور بچوں کے ساتھ ناظرین زیادتی کی تھی، اور اس کی فلم میں باقاعدہ سے بناتا رہا ہے۔ وہ آج یا کل میں پکڑا گیا ہے، میرے خیال میں کل میں پکڑا گیا ہے، اور اس کی خبر اب جا کر منظر عام پر آئی ہے، اور یہ بڑی خوفناک خبر ہے۔ یعنی ایک بندہ 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، 100 معصوم بچوں کے ساتھ۔ ناظرین، یہ پوری ایک جنریشن، پوری ایک نسل کو یہ بندہ متاثر کرتا رہا، اور آپ اندازہ کریں کہ یعنی یہ کئی سالوں سے یہ بندہ یہ کرتا رہا، یہ ظلم، یہ بندہ زیادتی کرتا رہا۔ اب بغیر ناظرین بیک اپ کے، بغیر سپورٹ کے یہ ہو نہیں سکتا، تو کون ہے جو اس کی بیک اپ کرتا رہا؟ یہ خبر کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ بہت پریشان کن خبر ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین کچھ ویڈیوز آئی ہیں مریم صاحبہ کے حوالے سے کہ ایک طرف وہ کھڑی ہیں، دوسری طرف عوام کھڑی ہے۔ یقین مانے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ عوام اچھوت ہے، اس عوام کو آپ نے اچھوت سمجھا ہوا ہے، اس عوام کو کے قریب بھی نہیں جانا، یا ان کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ناظرین ایک بہت ہی پریشان کن اور افسوسناک خبر ہے۔ بعض اوقات ناظرین محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس ملک کو نظر لگ گئی ہے کسی کی، یا نظر لگ گئی ہے، یا پھر اس ملک کے اندر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کی نحوست بہت گندی ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے شاید کوئی اتنا بڑا ظلم کر دیا اس ملک کے اندر کہ یہ نحوست، یہ ظلم، زیادتیاں چھٹ ہی نہیں رہی۔ یعنی کوئی ایک اچھی خبر آپ مجھے بتا دیں، ڈھونڈ کر بھی کوئی خبر بتا۔ آپ اندازہ لگا لیں ناظرین، پاکستان کی معیشت کے اوپر یہاں پر سٹاک مارکیٹ یہ چلی گئی، آسمان پھاڑ کر مارس کے اندر چلی گئی ہے۔ اچھا، بین الاقوامی انویسٹر آ گئے، امریکہ سے جنیٹری بیچ آ گیا، ٹرمپ ٹاور ایک ادھر۔ میں نے سوچا کل شاید ہو سکتا ہے مجھے ٹرمپ ٹاور کے اندر رہنا پڑ جائے، اسلام آباد میں ہر گلی میں ٹرمپ ٹاور بنے گا۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر جو ڈیوسٹیشن ہو گئی ہے، ہمارا پنجاب برباد ہو گیا ہے، اس کے لیے 1 مہینے کے بجلی کے بلز کا جو میں نے ریلیف دینا ہے، اس کے لیے ٹیم بھیجوں گا جو IMF کے ساتھ جا کر مذاکرات کرے گی۔ امیجن دیٹ، وی آر اے سوورن اسٹیٹ، ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں، اور وہ سوورن نیوکلیئر اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے ملک میں ٹریجڈی ہو گئی ہے، میرے ملک میں ڈیوسٹیشن ہے، میرے ملک کا ایک صوبہ اجڑ گیا ہے، وہاں پر موت ننگا ناچ کر رہی ہے، اور میں نے اپنے لوگوں کو ناظرین بجلی کے بل میں چھوٹ دینی ہے، اور اس کے لیے مجھے IMF کے سامنے، یعنی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جا کر ناک ان کے سامنے گھسانی پڑے گی، لیٹنا پڑے گا، تب جا کر شاید وہ مانے۔ یہ بہت برے حالات ہیں، یہ بہت خراب حالات ہیں، یہ بہت بری تباہی ہے جو کہ ہو چکی ہے۔ تو کدھر ناظرین وہ جو دعوے کر رہے تھے کہ معیشت آ رہی ہے، چڑھ رہی ہے، بین الاقوامی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اوورسیز آ رہے تھے ناظرین، ایئرپورٹ پر ایک اوورسیز کے گلے میں نا 150 ہار ڈالا گیا، آگے جی آگے، آگے جی آگے۔ اچھا، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ آگے روکڑے کے لیے کھڑے ہیں، یہ آگے مال دھمڑی کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ بھی نوسر بعد ایسے کہ کوئی لے کر ہی نہیں آئے۔ یعنی ہمارے ہوٹلوں میں کھا پی کر گئے مفت میں، اور پیسے انہوں نے نہیں دیے ابھی تک، کچھ بھی ہم نے 1 روپیہ نہیں دیکھا، تو کم از کم جو کھا کر گئے تھے یار اس کے پیسے ہی واپس کر دیتے، کچھ نہ کچھ مفت میں تو نہیں تھا نا۔ جن ہوٹلوں کے اندر انہوں نے سرکاری طور پر رہائشیں لی ہیں، میرے پیسے تھے، وہ کم از کم اس کے پیسے ہی واپس کر دو یار، جو تم لوگ یہاں سے ٹھوس کر گئے ہو۔ وہ پیسے کھا کر وہ نکل گئے، جنیٹری بیچ آیا، اسے میڈیا پر بٹھایا گیا، وہ نکل گیا۔ تو ناظرین انویسٹمنٹ تو نہیں آئی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے کوئی ملک چھوڑا نہیں، اور اتنے گیڑے مارے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جوتی کس گئی ہے۔ ایک دہلے کی انویسٹمنٹ، ناظرین حرام ہے اگر کوئی تجوری کھول رہا ہو، جیب میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا، پیسہ نہیں دے رہا۔ اب دوسری طرف ناظرین سیکیورٹی کی جو پوزیشن ہے، اور یہ بہت پریشان کن خبر ہے، یہ الارمنگ خبر ہے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، کارروائی کے دوران 22 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ایک اور جھڑپ جنوبی وزیرستان میں پیش آئی، جہاں مزید 13 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا ہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران وطن کے 12 فوجی جوان ناظرین شہید ہوئے ہیں۔ 1 درجن فوجی جوان ایک دن میں ناظرین شہید ہو رہا ہے۔ یہ کتنی خوفناک خبر ہے، یہ کتنی دل کانپ جاتا ہے ناظرین یہ سن کر۔ یہ دہشت گرد، یہ جو جانور ہیں، یہ ناظرین ان کے بال کے قابل نہیں ہیں، یہ انتہائی کوالیفائڈ، خوبصورت، دلیر، بہادر جوان ہیں، اور جس طریقے سے ناظرین اب یہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت پریشانی والی خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے ناظرین، بہت زیادہ اس کے حالات خراب ہیں۔ سیکیورٹی ادارے تو آپریشن کر رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن یہ بڑی سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ 12 سے 13 جوان آپ کے ایک دن میں ناظرین شہید ہو جائیں۔ ہم نہیں یہ چیز افورڈ کر سکتے۔ ایک طرف ہمارے صوبوں کے اندر حالت دیکھیں، پھر ہماری گورننس کو دیکھیں، پھر اسٹریٹ کرائمز کو دیکھیں پاکستان کے اندر، پھر ناظرین اب یہ دہشت گردوں کی۔ آج آرمی چیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور یہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی انف ہو گیا ہے، ریاست ہر سال جان اور مال کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتی، ہمیں بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے۔ یہ آج انہوں نے پنجاب کو دورہ کیا، انہوں نے کہا جناب قصور اور جلال پور والا، انہوں نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست ہر سال قیمتی جانیں اور املاک نہیں نقصان کر سکتی، یعنی لوگ بھی جائیں، مال مویشی بھی جائیں، آپ کی پبلک ویلتھ بھی جائے، آپ کی سڑکیں بھی جائیں، آپ کی فصلیں بھی جائیں، آپ کے ملک کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو جائے،
اور دیکھیں سیلاب صرف اپنے ساتھ یہ نہیں آتا فصلیں بہا کر لے کر جائے گا، یہ بیماری لے کر آتا ہے، یہ اکنامک فیلئر لے کر آتا ہے، یہ پورے ملک کے اندر غذائی قلت لے کر آتا ہے، یہ پورے ملک کے اندر ایک نئی کلاس کھڑی کر دیتا ہے جو کہ چوری چکاری گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹنا مارنا یعنی کرمنلز کی ایک نئی کلاس اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ پھر ناظرین وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن میں پھر دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہماری طرف زلزلہ آیا تھا، ابھی تک لوگ اس سے نہیں نکل سکے، ابھی تک اس ٹریجڈی کو اوور کم نہیں کر سکے، ابھی تک لوگوں کو معاوضے نہیں ملے، یا بہت سارے لوگوں کو جو زندگی متاثر ہوئی وہ اس سے نہیں نکل سکے، اور اس سے بڑی تباہی جو کہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی ہر سال نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پوچھا جانا چاہیے کہ ناظرین 1980 سے لے کر 2025 تک کون تھا پاکستان میں، کون سا ایک خاندان تھا جس نے 3-4 دہائیاں اس ملک کے اندر بیٹھا رہا ہے اوپر ڈڈو بن کے؟ ان کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اب ناظرین جو سب سے پریشان کن خبر ہے یہ آپ سنیں، یہ پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستان کے اندر بھی رپورٹ ہو رہا ہے، یہ کل کی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ کراچی پولیس arrested a serious child rapist in قیوم آباد, recover hundreds of videos۔ یار معصوم بچوں کے ساتھ یہ کیسا کوئی حیوان تھا، یعنی کس لیول کا یہ درندہ تھا یار، کوئی تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے، یعنی شیطان بھی اس بندے سے کانپ رہا ہوگا کہ یار کس لیول پر گرے ہوئے ہوگا۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ the matter only came to the light when one of the victims managed to take the USB from شبیر، یعنی اس سے جو one of the victims تھی، اور یہ اب یہ خبر سنیں آگے، in a chilling case of the serial یہ جو کرتا رہا ہے، کراچی پولیس have arrested a fruit vendor۔ یار یہ پھل بیچتا تھا، یہ پھل بیچنے والا حرام خور تھا، وہ لعنت ہے تیرے ایسے رزق کے اوپر بھائی جو تو کما رہا تھا، یعنی تیری I'm sorry میں بہت مشکل ہو رہا ہے اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول کروں۔ یہ فروٹ بیچتا تھا اور یہ تقریباً 100 سے زیادہ مائنرز، یار معصوم بچے، اور ان کی عمریں کیا تھی 7 سال سے لے کر 12 سال تک، شیطانیت کی ناظرین انتہا دیکھی۔ اور یہ 100 نمبر، امیجن 100 سے زیادہ بچوں کے ساتھ یہ قیوم آباد میں زیادتی کر چکا تھا۔ The suspect identified as شبیر احمد is a member of a gang یہ پورا گینگ ہے جو کہ بچوں کو متاثر کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ سے کہا جا رہا ہے کہ he allegedly lure kids to his room with the small payments where he filmed the پیسوں کی لالچ دے گی، معصوم بچوں کو کمرے میں لے جا رہا تھا، وہاں پر جا کر ان کی فلمیں بنا رہا تھا۔ کراچی کے اندر ناظرین قیوم آباد میں پھر کہتے ہیں زلزلے آ گئے، پھر کہتے ہیں سیلاب آ گئے، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر جعلی حکمران آ کر بیٹھ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے رائٹس نہیں ملتے، ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ نہ انڈیویجولی سوچے تو یہ کس لیول کا یہ اب یہ اکارڈنگ ٹو دا پولیس انویسٹیگیٹرز دا سسپیکٹ ایڈمیٹڈ، انٹروگیشن کے دوران وہ ایڈمٹ کر چکا ہے، اور وہ اچھا بوائز اینڈ گرلز دونوں معصوم بچوں کے ساتھ، جن بچوں کے ساتھ ناظرین جنہیں دشمن کے بچوں کو بھی دیکھ کر نا رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، یہ جانور ان کے 7 سے 12 سال ان بچوں کی ایج تھی۔ Police recovered his mobile phone and the USB drive containing hundreds of the videos recorded over 1 سال سے یہ کام کرتا ہے، بغیر بیک اپ کے نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا جو گینگ ہے پورا وہ آپریٹ بغیر بیک اپ کے کر نہیں سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں ناظرین، کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے اداروں کے اندر موجود ہیں جو ہمارے بچوں کو ظلم کا شکار کر رہے ہیں اور نشانہ بنوا رہے ہیں۔ تو آپ گورننس کا ملک کے اندر انٹرنلی حالات یہ دیکھیں کہ وہ 1-1.5 سال سے 100 بچوں کے ساتھ یا 100 پلس، اور یہ وہ ہیں جو ابھی تک پتہ بہت سارے بچے جو خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے، اور یہ کتنے بڑی ٹریجڈی ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھیں پنجاب کے اندر جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے لیے مریم صاحبہ نے تحفہ بھیجا ہے۔ اب اس تحفے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس کے اندر ایک جوس کا ڈبہ ہے اور ایک کرکرے کا پیکٹ ہے، لیز کا پیکٹ ہے۔ جوس کا ڈبہ ہے ناظرین 70 روپے کا، اور لیز کا پیکٹ ہے 50 روپے کا، 70 اور 50 یہ ہو گئے 120 روپے۔ اب یہ جو ڈبہ ہے جس کے اوپر مریم صاحبہ کی تصویر لپیٹی گئی ہے، یہ ڈبہ ہے 150 کا، تو 70 روپے وہ ہیں جو کہ چلیں اس غریب نے جوس پینا ہے اور لیز کھانے ہیں، یعنی وہ 15 دنوں سے بھوکا ہے لیکن وہ جوس اور لیز کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیں، آگے کیا ڈبے پہ لکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مشکل کی اس گھڑی میں آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ ضلع انتظامیہ رحیم یار خان، وہ جو پرنٹنگ کروائی گئی ہے ڈبوں کے اوپر ناظرین، وہ ڈبوں کے اوپر جو پرنٹنگ ہے وہ 1000 کی کروائی گئی ہے، یعنی 70 روپے کا جوس بیچنا تھا اور لیز دینے تھے 120 روپے، وہ ہو گئے 100 روپے ڈبے کے الگ، اور تقریباً 1000 روپیہ خالی اس کے اوپر ایڈ ہوا کہ جو مریم صاحبہ کا، اور یہ ساری چیز، یہ سنجیدگی، یہ کین یو امیجن کہ یہ سنجیدگی ہے، یہ لیول آف سنجیدگی ہے جو کہ دکھائی جا رہی ہے کہ آپ جس طریقے سے پنجاب کو ہینڈل کر رہے ہیں اور پنجاب کو مینج کر رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں ناظرین، یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ 16 سیکنڈ کی ویڈیو، میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ نے فکر نہیں کرنی، جو بھی نقصان ہوئے پانی اتر جائے انشاءاللہ پورا کریں گے۔
یہ عوام کے درمیان اور مریم صاحبہ کے درمیان ناظرین فرق دیکھیں. یہ کدھر کدھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ کدھر کھڑے ہیں, یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ لوگ اچھوت ہیں, اور یہ اچھوت لوگوں کے, اور یہ ادھر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پریشان نہیں ہونا, میں نال کھڑی ہوں. بھائی اب نہیں کھڑی, بیچ میں پروٹوکول کھڑا ہے, بیچ میں 15 بندے کھڑے ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں, اب پیچھے کھڑی ہیں, اور اس طرف جو کھڑا ہے ناظرین وہ متاثرہ, وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے روٹی دیں. اس وقت مائک, فون, گاڑی ڈزنٹ میٹر, لوگوں کو روٹی چاہیے اور روٹی نہیں ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.